پھوپھو لندن سے ہمیں ملنے آئی تو ہمارے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر امی سے کہا، تم اپنی بڑی بیٹی میرے ساتھ لندن بھیج دو، میں اس کی وہاں جاب لکھوا دوں گی، پھر تمہارے بھی حالات بدل جائیں گے۔ امی نے میری بہن کو پھوپھو کے ساتھ بھیج دیا۔ میری بہن ہر ماہ لندن سے میں 5 لاکھ بھیجتی۔ ہمارے گھر پیسے کی ریل فیل ہو گئی۔ میری ماں نے میری شادی ایک امیر گھر میں کر دی۔ اپنے شوہر کے ساتھ لندن گھومنے گئی تو وہاں کچھ لوگ ایک گنجی عورت کو مار رہے تھے۔ میں اس عورت کو بچانے گئی تو اس کی شکل دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میرا نام روشنی ہے۔ میرے ابا ایک پرائیویٹ ادارے میں ڈرائیور کی جاب کرتے تھے۔ وہ اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ اپنے کپڑوں اور ٹھاٹ باٹ پر لگا دیتے۔ وہ زیادہ تر اپنے افسر کے ساتھ یہاں وہاں گھومنے نکل جاتے۔ انہیں گھر کی اور ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے ابا کو کھلے ہاتھوں پیسے امی کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امی کو جب بھی پیسے میں نے دیکھا تو پائی پائی کا محتاج ہی دیکھا۔ اپنی ضروریات کے لیے بھی پیسے ان کے پاس کبھی نہ ہوتے، حتیٰ کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تو یہاں وہاں سے ادار لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی۔ بچپن تو ہمارا یہ سب دیکھتے ہی گزر گیا۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے، باتوں کی سمجھ بھی نہ تھی اور پتہ بھی نہیں تھا کہ اس پر کیا اپنی رائے کا اظہار کریں۔ لیکن جوں میں اور میری بہن رمشا بڑے ہوتے چلے گئے تو ہمیں گھر کی یہ روٹین دیکھ کر بہت دکھ ہوتا۔ میری بہن رمشا اور میں اکثر اس حوالے سے بات کرتے کہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ٹھاک ٹھاک ان کی آمدنی ہے جو وہ صرف اپنے ہی لیے کیوں سوچتے ہیں۔ امی کو پیسے اتنے ناپ تول کر دیتے ہیں کہ بس دال روٹی ہی پوری ہوتی ہے۔ ان پیسوں سے ہم تو صرف اپنے لیے کوئی کپڑے بھی نہیں لے سکتے اور نہ اپنے لیے جوتے لے سکتے ہیں۔ اپنے کپڑے بھی ہم اپنے پرانے ہی پہنتے ہیں۔ اگر امی کبھی ہمارے لیے ابا سے پیسے مانگنے کی بات کرتی تو ابا شدید غصے میں آ جاتے اور کہتے کہ پیسے درختوں پر نہیں لگتے، جہاں سے توڑ کر میں تمہیں وہاں دے دوں۔ ابا اکثر امی کو اتنی جلی ہوئی سناتے کہ ہم دونوں بہنوں کا دل کٹ جاتا۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے تایا میرے ابو سے بہت زیادہ کماتے تھے۔ وہ اپنے بچوں پر خوب خرچ کرتے تھے۔ ان کے بچے اچھے کھاتے اور پہنتے تھے۔ ایسے میں ہم دونوں بہنیں اثاثے کمتری کا شکار ہو گئیں۔ ہم بچپن سے یہی دیکھتی آ رہی تھی کہ تائی جب بھی سالن بناتی تو اپنے بچوں کے لیے الگ کر لیتی، جو کہ زیادہ شوربے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن بعد میں ہانڈی میں اتنا پانی ڈال دیتی کہ نہ اس میں دال کا پتہ چلتا اور نہ ہی مسالے کا۔ یوں لگتا جیسے ہم گھڑے کا پانی پی رہے ہیں۔ امی نے کئی بار اس بات پر اپنی جٹھانی سے کہا کہ جب ہم نے سالن لینا ہوتا ہے تو آپ اتنا کیوں پانی ڈال دیتی ہیں؟ تب دائی امی سے لڑنے لگ جاتی کہ تمہارا خامد مہینے کا جتنا خرچہ تمہیں دیتا ہے اس میں یہی سالن بنے گا، اگر کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو اپنا الگ کچن کر لو کہ ہمارا کھانا پینا الگ ہو جائے۔ کئی بار انہوں نے ابا سے اس بارے میں بات کی، لیکن آپ یہی پیسے مجھے دے دیا کریں، کم سے کم ڈھنگ سے کھانا تو کھا سکیں۔ بچیاں اچھا کھانے کے لیے ترس جاتی ہیں۔ تب اب ایسے ہی امی کو انتہائی حقارت بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے کہ تم اتنی قابلیت ہے کہ کچن الگ سے چلا سکو۔ بابی انتہائی سمجھدار عورت ہے، وہ پیسوں کی قدر جانتی ہیں۔ تب امی حیرت سے ان کی طرف دیکھتی ہی رہی۔ اتنے میں میری اور بہن نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ تائی امی میرے ابا کو بھڑکاتی اور ابا اپنا غصہ امی کو مار کر ہی ٹھنڈا کرتے، اور جو تھوڑا بہت خرچہ امی کے ہاتھ میں رکھتے تھے وہ بھی دینا بند ہوتے۔ میں اور باجی رمشا اکثر امی سے لڑ پڑتی کہ آپ نے ایسے بندے سے شادی کیوں کی جو ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ امی مجھے بہت ڈانٹتی اور کہتی کہ اگر تمہاری یہ باتیں تمہاری تائی نے سن لی تو میرا کیا حشر ہوگا، تم جانتی ہی نہیں ہو۔ میری تائی ہر وقت امی کو بلا وجہ باتیں سناتی رہتی۔ ایسے میں مجھے تائی امی پر بہت غصہ آتا اور میں امی کے ساتھ ساتھ ان سے بھی لڑ پڑتی کہ آپ کو ابا جیسا خامد نہیں ملا، اسی لیے آپ کو بڑھ چڑھ کر باتیں کرنی آتی ہیں۔ تب تائی اکثر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر حیرانی سے میری طرف دیکھتی اور پھر امی کو کہتی، فرخندہ تم اپنی بیٹیوں کو کیسی تربیت کر رہی ہو، ساری زندگی خود بھی ناشکری کرتی رہی اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہی عمل سکھا رہی ہو۔ تب امی ہمیشہ کی طرح ان کے آگے چپ کر جاتی
اکثر اس مزید ان سے لڑائی جھگڑا کرتی تو تائی امی فوراً شکایت ابا کو لگا دیتی، اور ابا کی ہمیشہ سے یہی عادت تھی کہ وہ تائی امی کی باتوں میں آ کر امی کو بے تحاشا مار پیٹ کرتے۔ اسی بات پر ہم دونوں بہنیں اپنے باپ سے نفرت کرنے لگیں۔ ہمیں ایسا لگتا جیسے بیٹا پیدا ہونے کی وجہ سے ابا ایسا کرتے ہیں، مگر انصاف میں ہم بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ میں اپنی بہن سے پوچھتی کہ ہم ساری زندگی ابا کی نظر میں ایسے ہی رہیں گے، کہ ہماری زندگی یوں ہی سسک کر چھوٹی اور چھوٹی چھوٹی باتوں حسرت میں گزر جائے گی۔ تب باجی میری طرف غور سے دیکھتی اور کہتی، تم فکر مت کرو چھوٹی، اللہ نے چاہا تو ایک دن ہماری ہیر پھیر ہو جائے گی۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی بہن پر بہت اعتبار تھا، کیونکہ اکثر وہ اپنی پاکٹ منی سے مجھے کتنی اچھی چیزیں لے کر دیتی۔ وہ چیزیں ہوتی بہت ہی معمولی نوعیت کی تھی، لیکن میرے لیے بہت بڑی تھی، جیسے باربی ڈول جس کی فرمائش کرتے کرتے میری زبان تالو سے جا لگی، مگر ابا نے یہ میری فرمائش پوری نہ کی، بے دردی کے ساتھ رد کر دی اور کہا کہ تمہاری کوئی عمر ہے گڑیا سے کھیلنے کی، اب تم بڑی ہو چکی ہو۔ اس دن میں پوری رات سو نہ سکی، کیونکہ ویسے میں ایک گڑیا میری تائی کی بیٹی کے پاس بھی تھی جو مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ یہ اپنی گڑیا کو مجھے ہاتھ لگانے نہیں دیتی۔ اور پھر ایک دن جب میں نے دیکھا کہ میری یہ فرمائش کسی طور پہ پوری نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی تائی کی بیٹی کی گڑیا کو چرا لیا۔ یہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی جو میں نے اپنے گھر میں کی تھی۔ مجھے یہ چوری کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ تائی کی بیٹی کو جب گڑیا نہ ملی تو اس نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا دیا، رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور پھر مجھ پر الزام لگا دیا کہ اس کی گڑیا میں نے چرائی ہے۔ تائی نے بھی مجھے تائید کرتے ہوئے کہا، یہ تم نے کیا ہے، تم چور نہیں ہو، اب اگر ان کی فرمائش پوری نہیں ہوتی تو تم اپنے گھر میں ڈاکہ ڈالے گی۔ تائی کی بات سن کر امی رو پڑی اور کہنے لگی کہ کچھ تو خدا کا خوف کریں بھابھی، آپ کی بیٹیاں اور میری بیٹیوں میں کیا فرق ہے؟ تب تائی ایک دم سے بولی، یہی فرق ہے کہ میری بیٹیوں نے کبھی چوری نہیں کی اور تمہاری بیٹیوں نے آج ریکارڈ قائم کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر سے غائب ہو رہی ہیں، تم نے اپنی بیٹیوں کے بہت غلط تربیت کر ڈالی ہے۔ اب اگر یہ بات تمہارے خاوند کو پتہ چل جائے تو وہ ان کا گلا دبا دے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اس 100 روپے والی گڑیا پر اتنی باتیں سننے کو ملی۔ امی بولی، اگر میری بیٹی روشنی نے آپ کی بیٹی یا گڑیا چرا لی ہے، لیکن کم سے کم اس کے گھر کی ہونے کی بڑے کے ناطے آپ کو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتی۔ باجی پہلی بار میرے حق میں بولی تو میں باجی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میری وجہ سے امی اور باجی یہ جانتے ہوئے بھی کہ گڑیا میرے پاس ہے، میرا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بات نے مجھے رلا ڈالا اور میں نے چپکے سے وہ گڑیا رات کو تائی امی کے کرمے میں رکھ دی، کیونکہ میں مزید اپنی بہن اور ماں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا فیصلہ نہیں رکھ رہی تھی۔ اور پھر میں نے اس کے بعد کبھی کوئی چیز نہیں چرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں اور بہن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ جائیں گے۔ رمشا باجی نے جب میٹرک کیا تو انہوں نے جاب کرنے کی ٹھانی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک شاپ پر سیلز مین کی جاب شروع کر دی۔ امی باجی کے جاب کرنے کے فیصلے پر بالکل بھی راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی بھی انہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر وہ جو ہی ابا کو باجی کی نوکری کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے تو امی کو مارا اور پھر اس کے بعد باجی پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ اس روز جانا نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ روک لیا اور انتہائی سخت لہجے میں ان سے کہا کہ اب ہم بچے نہیں رہے، اگر آپ کو باجی کی نوکری بری لگتی ہے تو نکالیں ہمارا خرچہ، تاکہ ہم بھی ڈھنگ سے انسانوں کی طرح رہ سکیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں، ہم باہر نکلتی ہیں تو دنیا والے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہتے ہوئے رو پڑی کہ ہمارے پاس تو ہمارا وجود چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں۔ ابا میری بات سن ہکا بکا رہ گیا اور مجھے اور میری ماں کو برا بھلا کہتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ اس کے بعد تائی امی نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ہر ملنے والی عورت کو مرچ مسالے لگا کر ہماری عیب جوئی کرتی اور کہتی کہ اس کی بیٹیاں بہت ہی زیادہ آزاد خیال اور آوارہ ہیں، اب یہ باہر نوکری کرنے کے لیے منہ ماری کر رہی ہیں۔ سننے والی عورتیں بھی ایسے ہی چٹ پٹ خبروں کے لیے
ہمارے گھر آتی تھی اور اپنی دانتوں میں انگلیاں دبا کر ہماری طرف طنزیہ نظروں سے دیکھتی رہتی۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہ بچا کہ جہاں پر ہماری برائی تائی کے وسوسے سے نہ پہنچی۔ تب امی اپنی بات سن کر رو پڑتی اور اکثر باجی کو ڈانٹتی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ چند گھروں سے یہی امید تھی کہ تمہارا رشتہ آ جائے گا، اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہم سے رشتہ داری نہیں کرے گا۔ تمہاری تائی نے ہمیں بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں گنوایا، اب کیا ہوگا؟ ایسے میں باجی امی کو حوصلہ دیتی کہ میرا رشتہ جہاں ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ کو اتنی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بارے میں سوچنا ہے سوچتے رہیں، ہم لوگوں کی سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ تب امی چپ ہو جاتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر سے باجی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادیاں ہو جاتی تھیں۔ تائی کی بیٹیوں کے رشتے بھی طے ہو چکے تھے۔ اب امی چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو جائیں تاکہ وہ سکھ سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ پہلے تو باجی صرف نوکری کی وجہ سے ہم پر تہمتیں لگاتی، لیکن پھر امی کو یہ سننے کو ملتا کہ اپنی بیٹیوں کی کمائی کھا لی ہے، اس لیے ان کی شادیاں نہیں کرنا چاہتی۔ جس دن امی کے کانوں میں یہ بات پڑی، اس دن امی ساری رات روتی رہی، اور ایسے میں جب باجی نے اپنی تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ میں رکھی تو رقم باجی کو واپس لوٹا دی اور کہا کہ ہم جیسے وقت پہلے گزار رہے تھے ویسے ہی گزار لیں گے، تم یہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کرو۔ باجی کو سمجھ نہ آتی کہ امی اتنی اجنبی باتیں کیوں کر رہی ہیں کہ آج گھر آنے والی خواتین نے امی کو خوب باتیں سنائی ہیں۔ باجی نے جب ساری باتیں سنی تو بہت دکھی ہوئی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ اگلے دن ہی بازار گئی اور وہاں سے میرے اور امی کے لیے 2 نئے سوٹ اور 2 نئے جوتے لے آئی۔ پہلی بار نئے کپڑے کو دیکھ کر میری تو خوشی سے جگمگانے لگی، جبکہ امی ان کپڑوں کو دیکھ کر رونے لگی۔ باجی چونکہ اچھی سلائی کر لیتی تھی تو راتوں رات ہی انہوں نے میرے اور امی کے دونوں سوٹ سلائی کر دیے۔ ہمیں کہا کہ انہیں پہن لو، اب اگر اللہ نے چاہا ہم بھی اچھے کپڑے پہنیں گے اور کھائیں گے۔ بہت جلدی باجی نے ہمارا کھانا پینا تائی سے الگ کر دیا۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدلنے لگے، لیکن آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی جس میں باجی مجھے آگے پڑھا سکتی، کیونکہ اب میں نے میٹرک کر لیا تھا اور باجی کی طرح میں بھی جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن باجی نے مجھے جاب کرنے نہ دی اور کہا کہ میں پرائیویٹ ہی ایف اے کر لوں اور اپنی تعلیم پر فوکس کروں۔ وہ اکیلی گھر کے نظام کو چلا رہی ہیں۔ پھر ایک دن ہمارے گھر لندن سے ہماری پھپھو آ گئی۔ ہماری پھپھو کی شادی بہت ہی اونچے گھر میں ہوئی تھی، وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ لندن میں رہتی تھی۔ امی پھپھو کے سامنے اپنے دل کے تمام زخم کھول کر بیٹھ گئی۔ تب پھپھو نے میری بیٹی سے باجی سے کہا کہ اگر تم بہت اچھی جاب کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ لندن چلو، وہاں تمہاری آمدنی بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ امی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور ابا تو پہلے ہی ہم بہنوں کے معاملات پر بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا باجی کا جھٹپٹ ویزا آ گیا اور پھپھو ان کے ساتھ اپنے لندن لے گئی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے باجی کے ایکس پارلر نے نوکری لگوا دی اور 5 لاکھ باجی نے ان کی طرف بھجوائے تو امی حیران ہو کر رہ گئی، کہاں ان کی بیٹی مہینے کے 8,000 کماتی اور وہ 5 لاکھ کما رہی ہے۔ میں اور امی بہت خوش تھے، وہاں پر تائی کا ہر وقت موڈ خراب رہتا۔ امی نے ان پیسوں سے بہت ہی احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے پورشن کی مرمت کروائی کہ جب وہ بیاہ کرائی تھی کبھی بھی گھر میں رنگ روغن نہیں ہوا تھا۔ امی کے ذہن میں یہی بات تھی کہ گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے تاکہ میرا رشتہ دیکھنے والے اچھا امپریشن پڑے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کے لیے اچھی کرکری خریدنا شروع کر دی، کیونکہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اکثر تائی سے برتن لینے پڑتے، اس لیے امی نے ٹی سیٹ کے ساتھ ڈنر سیٹ بھی خریدتے اور ساتھ ہی ساتھ میرے جہیز کے لیے بھی چیزیں جمع کرنی تیار کر دی، کیونکہ ابا کو تو نہ باجی اور نہ میری شادی کی کوئی فکر تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس حوالے سے امی سے بات کی تھی، لہٰذا ہمارے حوالے سے سب کچھ امی ہی سوچا کرتی تھی۔ انہی دنوں باجی نے پیسے بھیج کر میرا شہر کے بہترین کالج میں ایڈمیشن کروا دیا اور آنے جانے کے دن بھی باجی نے کروا دی اور مجھے کہا کہ جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے، ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ جس نے اتنا دیا
دل بہن مجھے عطا کی۔ ہمارے گھر کے اچھے حالات دیکھ کر تائی کا موڈ ہم سے اچھا ہونے لگا۔ خاندان میں دیگر رشتہ دار خواتین بھی اب تائی کی نسبت ہمارے گھر میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتی۔ وہ امی اور تائی کے سامنے باتیں کرتی۔ اب تائی کی گیتیں وہ امی کے سامنے کرتی۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں بہت ہنسی آتی۔ تائی نے ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل جب دیکھی تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں بہت اچھا جہیز لے کر آؤں گی، لیکن میں نے صاف امی کو منع کر دیا کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، لیکن تائی کے بیٹے سے رشتہ نہیں کروں گی۔ تائی کے کہنے پر ابا نے بھی بہت زور دیا کہ میرا رشتہ یہی ہو جائے، لیکن امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ جہاں پر بچیوں کی خواہش ہوگی میں وہیں پر ان کا رشتہ کروں گی۔ تب ابا چپ ہو گئے۔ اسی دوران ایک اچھے گھر سے میرا رشتہ آیا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی اور میرے مہینے کے اندر اندر شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر شہزاد کے گھر چلی گئی۔ سجاد کی فیملی بہت امیر تھی اور وہ مجھے شادی کے دوسرے دن ہی ہنی مون کے لیے لندن لے گیا۔ لندن میں مجھے ہنی مون سے زیادہ باجی سے ملنے کا شوق تھا۔ میری تو اپنے محسن جیسی بہن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھی۔ میں نے سجاد سے ایک فرمائش کی کہ مجھے اپنی بہن کے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، تو وہ خوشی خوشی مجھے ایک مال میں لے گئے جہاں سے میں نے باجی کے لیے کپڑے اور پرفیوم لیا۔ اچانک اس مال کے باہر لوگوں کا بے شمار رش جمع ہونے لگا۔ میں بھی سجاد کے ساتھ باہر یہ دیکھنے کے لیے جائی آخر کیا ہوا ہے۔ تب اچانک سڑک کے درمیان میری نظر ایک عورت پر پڑی جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے اس نے اپنا سر گنجا کروا لیا تھا۔ وہ عورت نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ بھاگ کر اسے اٹھانے گئی تو دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میرے منہ سے یکدم چیخ نکلی کیونکہ وہ میری بہن رمشا تھی۔ سجاد نے ایمبولینس منگوائی اور امی نے فوراً ہسپتال لے کر بھاگ گئے۔ باجی کو دیکھے ہوئے لگ بھگ 4 سال ہو گئے تھے اور وہ ان 4 سالوں میں اتنی بدل جائیں گی اس بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بھی بڑی نظر آ رہی تھی اور انہوں نے اپنے بال کیوں کٹوا دیے تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو مجھے دیکھ کر رو پڑی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرانگی اس بات کی کہ باجی کے ساتھ پھپھو نہیں تھی۔ میں نے جب ان سے پھپھو کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بس خاموش رہو۔ مجھے ان کی بات سن کر حیرت ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ پھر ان کو لے کر پھپھو کے گھر آئی تو پھپھو نے جو ہی باجی کو دیکھا تو وہ ان سے لڑنے لگی کہ تم کہاں چلی گئی تھی، کم از کم بتا کر باہر نکلا کرو۔ تب باجی خاموش ہو گئی۔ مجھے پھپھو کا رویہ بہت برا لگا تھا اور سجاد بھی بیٹھے تھے کہ پھپھو کا بیٹا ہمارے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی جب میں نے اس نے باجی کو میری دلہن کہہ کر پکارا تھا۔ تب باجی نے ایک دم سے مجھ سے نگاہیں چرا کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ وہ ایک دم سے گھبرا گئیں اور اسے لے گئیں۔ وہاں سے جانے لگی۔ یہ سب کہہ کے یہ آپ کو میری دلہن کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ پھپھو کا اکلوتا بیٹا آدھا پاگل تھا۔ پھپھو نے اس کا بہت علاج کروایا تھا مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیکن وہ باجی کو ایسے کیوں کہہ رہا تھا، یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میری بات باجی رو پڑی۔ پھر وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں گئیں۔ پھر جو ہی انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ پھپھو نے باجی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دی تھی۔ پھپھو اور باجی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر وہ ان کے بیٹے سے نکاح کر لیتی ہیں تو وہ انہیں اپنے ساتھ لندن لے جائیں گی اور ہر مہینے 5 لاکھ بھی دیں گی۔ اور باجی چپ چاپ ہماری خواہشوں کی خاطر خود کو قربان کر بیٹھی اور باجی کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی، بس ان کے شوہر ہر ماہ اپنے بال کٹوا دیتے تھے۔ پھر وہ ضد کرتے کہ ان کی دلہن بھی اپنے بال کٹوائے، اس لیے باجی کو بھی یہ خوش کرنے کے لیے اپنے بال کٹوا دیتی۔ یہ سوچ سوچ کر ندامت کے کڑے میں گرتی چلی جا رہی تھی کہ باجی نے ہماری خاطر اپنی زندگی کی سب خواہشیں داؤ پر لگا دی۔ جب میں نے اس بات پر اپنے شوہر سجاد کو بتائی تو ان کا دل بھی دکھی ہو گیا۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوئی جب سجاد نے باجی کو کہا تھا کہ ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، بس تم اپنے شوہر سے خلا لے لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کروا دوں گا اور کسی کے تمہاری مرضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ باجی نے ہماری بات مان لی اور پھر اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ وہ ہمارے ساتھ پاکستان آ گئی۔ وعدے کے مطابق 6 ماہ بعد سجاد نے اپنے وکیل سے
اپنے کزن عقیل سے باجی کی شادی کروا دی۔ امی کو پہلے تو بہت صدمہ پہنچا، لیکن جب باجی اور اپنے گھر میں خوش رہنے لگی تو انہیں بھی تسلی ہو گئی۔ آج ہم اپنے بہن میں گھر خوش اور اپنی امی اپنے گھر میں خوش۔ آج ہم بہنیں اپنے گھر میں خوش اور امی بھی اپنے گھر میں خوش رہتی ہیں۔